قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندق والے۔ حضرات مفسرین نے جو اس آیت کے تحت واقعہ لکھا ہے، بادشاہ کا ایک دوست جو نجومی تھا، بادشاہ سے اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے ایک ایسا بچہ دیا جائے جو میں اس کو یہ فن سکھا سکوں اور وہ تمہارے کام آئے۔ بادشاہ نے اپنے رعایا میں سے ایک تیز ترار بچہ دیکھا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے روز اس نجومی کے پاس جانا ہے اور اس کے پاس جا کر اس سے فن سیکھنا ہے۔ راستے میں اس زمانے کے اعتبار سے جو اہل حق تھے ان میں سے ایک عیسائی پادری تھا جس نے راستے میں اپنا جھونپڑا لگایا ہوا تھا اور ادھر بیٹھ کر عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ بجائے اس نجومی کے پاس جانے کے اس عیسائی پوپ کے پاس، پادری کے پاس گیا۔ اس نے اس سے باتیں کی، باتیں بڑی اچھی لگی اس کو، تو بجائے اس کے کہ وہ اس نجومی کے پاس جائے، وہ روز اس پادری اور اس عیسائی کے پاس جا کر اس سے باتیں سیکھتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا۔ اپنے زمانے اور وقت کے اعتبار سے وہ اہل حق تھا۔ ایک دن یہ بچہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، تو اس بچے نے آگے بڑھ کر ایک بات کہی کہ اللہ ان دونوں میں سے جو حق پر ہے، یعنی پادری یا وہ نجومی، اگر پادری حق پر ہے تو اس اژدہے کو راستے سے ہٹا اور آپ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا ہو، یا اللہ یہ کر دے۔ اب اژدہا نے سر نیچے کیا اور چلا گیا۔ اب اس کو یقین یہ تو ہو گیا کہ پادری کی بات حق ہے اور نجومی کی بات باطل ہے، لیکن اس کو دیکھ کر لوگوں نے جو ہے وہ اس کو پیر ماننا شروع کر دیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، کسی کوئی کرامت، کسی کی کوئی بات ظاہر ہو جائے تو بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے اس بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا تو نے کیا کرتب دکھایا، کیا دم پڑا، تو نے کیا کوئی کام ایسا کیا جس کی وجہ سے اژدہا نے راستہ چھوڑ دیا؟ تو اس لڑکے نے ساری صورتحال بتلا دی کہ میں اس پادری کے پاس جاتا ہوں اور اس نے مجھے توحید اور اس قسم کی باتیں سکھائی ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو کوئی اور دین کھڑا کر لے گا اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے تو میری بادشاہت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس نے یہ آرڈر کیا کہ اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے اس کو دھکا دیا جائے اور اس کو مار دیا جائے۔ اب اس کے پولیس اور فوج کے کچھ بندے اس بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ سارے گر کر مر گئے اور بچہ پھر واپس صحیح سالم واپس آ گیا۔ پریشان ہوا یہ کیا ہو گیا۔ دوسری بار اس نے اپنے فوج کے کچھ اور بندے ساتھ دیے کہ اس کو سمندر میں جا کر دریا بورد کر دو اور کشتی میں بٹھا کے اس کو کشتی سے گرا دو اور وہی سمندر میں ہی ختم ہو جائے، واپس آئے ہی نہ۔ جب وہاں پہنچے تو اس کو گرانے کے بجائے وہ کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے جتنے فوجی تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے اور بچہ پھر صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ حیران ہے، پریشان ہے، کیا کروں، کدھر جاؤں، کیسے اس سے جان چھڑاؤں۔ اس سے بات کی، اس نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی ساری رعایا کو، اپنی ساری قوم کو جمع کر لو اور مجھے کھڑا کر دو اور ایک تیر مجھے مارو، لیکن تیر مارتے ہوئے تم نے یہ بات کرنی ہے بسم رب العالمین، اللہ کے نام سے، جیسے ہم تکبیر پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب بادشاہ نے جان چھڑانے کے لیے یہی کیا، لیکن جیسے یہ کر لیا، لڑکا تو فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن ادھر سے وہاں پر موجود جتنے لوگ تھے ان سب نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب جو ہے بادشاہ کے باغی بن گئے اور بادشاہ کے اس مذہب اور اس کے دین کے مخالف ہو گئے۔ اب بادشاہ نے لوگوں کو بڑا دبکایا، بڑا جو ہے ان کو
سزائیں سنائی، لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اس نے ان لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے کام کیا کہ خندقیں کھودی، اس میں آگ جلائی، اور جو اللہ کا نام لینے والا تھا ان کو اس آگ میں گرانا شروع کر دیا، پھینکنا شروع کر دیا۔ اور دوسری سزا اس نے یہ متعین کی کہ آگ جلائی، اس کے اوپر بڑے بڑے کڑا رکھے، اور کڑا رکھ کے اس میں تیل ڈالا۔ جب وہ ابلنے لگا اور بالکل فل گرم ہو گیا تو جو نہ ماننے والا تھا بادشاہ کا یا اللہ کا نام لینے والا تھا اس کو اس میں گرا دیتے، اور وہ وہی جل بن کر جو ہے وہ بظاہر ختم ہو جاتا تھا۔ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ماں تھی، اس کو آزمانے کے لیے اور اس کو اپنے اس کلمے سے واپس کرنے کے لیے، اس کی 2 بچیاں تھیں، پہلے بچیوں کو ڈالا، ماں کو کہا واپس آ جاؤ نہیں تو بچی کو ڈال دیں گے۔ ایک بچی کو ڈالا، دوسری بچی کو، تو اندر سے وہ بچی بولنے لگ گئی ایک کہ ماں بظاہر تو آگ ہے لیکن اندر سے گلزار ہے، لہٰذا آپ اس میں چلانگ لگا لیں اور آ جائیں ہمارے پاس۔ تو قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اس آیت کی تفسیر میں اسی واقعے کو لکھ کر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بادشاہ اور بادشاہ کے کارندے تھے جنہوں نے خندقیں کھودی تھی، آگ جلائی تھی، اور ایک ایک کو پکڑ کر اس میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان لوگوں کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر وہ ایمان لے کے آئے تھے۔ تو یہی واقعہ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا، اس پر بات کریں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یہ واقعات سنا کر اللہ ان کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں، آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، ان کو بھی دین کی خاطر ایسی تکالیف دی گئی ہے، لیکن انجام جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، آخرت مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے ان تکالیف سے دل برداشتہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ اس کے بدلے تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے اجر و ثواب کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔